میرا نام خاور فرید مانک ہے اور میرے ساتھ زاہد آصف صاحب ہیں. ہی از مائی لیگل اٹارنی ہے میرے, اور یہ میرے ساتھ ان کے اسسٹنٹ ہیں اقبال کاکڑ صاحب. یہ میری ٹیم ہے جی. مجھے تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن اینی وے میں بسم اللہ کروں گا. اب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے پیشنٹلی پلیز صرف سن لیں, اور اس شروع کرنے سے پہلے جو اصل ہمارا ایشو ہے, جو کیس چل رہے ہیں, جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا, اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں, اور یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے, جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت کی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک و قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں, وہ جانے انجانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عدت کا اتنا وقت ہے, آپ نہ کریں, کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے. کبھی کسی گھر میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ رحم کرے, کبھی ایسا واقعہ حادثات طلاق کے ہوتے رہتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی, چاہے وہ غریب گھر ہے چاہے امیر ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے منوان فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کی. میں آپ کے سامنے آج نہ مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں. میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں, آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک, تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن میں فٹافٹ نکاح کر لیں. اگر وہ اس قرآن پاک کے اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے, اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی 39 دن کی عدت ہوتی ہے, تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانی تھی, مہینہ سونا مہینے بعد, اس کے بعد نکاح کر لیتی. یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا. جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے. میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے, پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی, عمر چیمہ تھے میرا خیال, عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ تھے میں خلاص ہوتا, انہوں نے یہ خبر دی. ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے, غلط خبریں پھیلا رہے, ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا. پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے, آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں. اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا, میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے. اور یہ میں شو دم دس, یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری, پہلے کو نکاح ہوا, 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا, نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں, اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں. اب کیا مجبوری کیا تھی, کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر, اس لیول پہ آدمی, اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے, فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے,
جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا. جو ساری 4-4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھیں، کسی نے اسے نہیں سوال کیا. آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں. دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں. تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر ہم صرف مثالیں دے رہے ہیں. یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کر رہے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے. آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا. مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پہ سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے. ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے. فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے. میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی. 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا؟ میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو، اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے، والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کے تو بعد کی بات ہے. اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے. اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں، بالکل جی آئیں، بہت بڑے ہیرو ہیں آپ. ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں. اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگز میں نے شاید بتایا تھا کہ
کہ میرا تعلق پاکپورن شریف سے ہے. وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس پہ جا کے, لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں, لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہیں, میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہوگی اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھی ہیں. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس آئے کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے, اس نے تو نکاح کر لیا. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی, بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئی, نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ اور باتیں کہ